بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیرا کی ظالمانہ داستان کی دوسری درس۔ جب ہیرا نے اسلام کے لیے اپنی جان دے دی اور شہید ہو گئی تو ہیرا کی قربانی رنگ لائی، ایسی رنگ لائی کہ عذاب کے بجائے اللہ رب العزت نے سب گھر والوں کو اسلام نصیب کیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ کس طرح مسلمان ہو گئے اسی کا ذکر آج ہم کریں گے۔ جب ہیرا شہید ہو رہی تھی اور اس کے آخری محبت والے الفاظ کہ پتا جی اسلام قبول کر لینا، چچا جان مسلمان ضرور ہو جانا، یہ ایسے الفاظ تھی کہ اس درندے اور سپاک چچا کے پتھر دل کے ٹکڑے کر گیا۔ جب دونوں بھائی گھر واپس آ گئے تو ہیرا کا باپ بیمار پڑ گئے اور اس کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا۔ ان کی بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو گئی۔ مرنے سے 2 دن پہلے اس نے اپنے بھائی کو بلایا، فرمایا جو آج تک ہم نے کیا وہ کیا، کہ اب میری موت ہیرا کے درم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی، تم کسی مولانا صاحب کو بلاؤ۔ بھائی بھی اپنے بھائی کی بیماری کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا تو اس نے کچھ نہیں کہا اور قریب مسجد میں جا کر مولانا صاحب کو لے کر آیا۔ مولانا صاحب نے کلمہ پڑھانے کو کہا، اس نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گیا۔ اپنا اسلامی نام عبدالرحمن رکھا اور پھر بھائی کو وصیت کیا کہ مجھے مسلمانوں کی طرح مٹی دینا اور مسلمانوں کی طرح دفن کر دینا۔ بھائی نے اپنے بھائی کی آخری وصیت پوری کی اور موت کے بعد ایک طریقے سے اس کو اپنے گھر سے اور اپنے علاقے سے دوسرے علاقے منتقل کیا اور وہیں پر مسلمانوں کے حوالہ کیا اور مسلمان نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پھر دفن کر دیا۔ ہیرا کا باپ تو مسلمان ہو گیا، اب ہیرا کا چچا اس طرح مسلمان ہو تو ہیرا کی چچا کے دل میں خیال آیا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں کسی مسلمان نے ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہے اور ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم چھوڑ رہے ہیں۔ کئی سیانوں سے بات کی اور ایک دن تانترک کے لیے شاملی سے اون جا رہا تھا، بس میں سوار ہوا، وہ بس کسی مسلمان کی تھی، ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس مسلمان نے بس میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھیا کی حصہ تھی۔ اسپیکر اس کے سر پر تھا، اس نے پوری قوالی سنی، اس پر اثر ہوا۔ اس طرح اثر ہوا بس جنجانا جا رہا تھا اور ہیرا کا چچا اون جا رہا تھا، لیکن اون کے بجائے وہ بھی جنجانا میں اترا اور سب قوالی اس نے سنی، وہاں پر اتر گیا۔ اس کے دل میں مسلمانوں سے نفرت کچھ کم ہو گئی اور خیال آیا اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ اب جب گھر جانے کا ارادہ کیا تو بس میں سوار ہوا، اس کے قریب ایک مولانا صاحب بیٹھ گئے۔ ہیرا کے چچا نے کہا میں اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ آپ فلک جائے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے پاس، ہمارے علاقے میں ان جیسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ اب ہیرا کے چچا نے گھر کے بجائے فلک کا پتہ معلوم کیا اور سیدھا فلک آیا، لیکن مولانا صاحب موجود نہیں تھے۔ اگلے روز صبح آنے والے تھے
تو رات کے وقت کسی نے مولانا صاحب کی کتاب دی، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں۔ اس کتاب نے ہیرا کے چچا کو شکار کر لیا۔ اب وہ تیار ہو گیا کہ مسلمان ہو جائے۔ مولانا صاحب آ گئے، ملاقات ہوئی، اس نے پورا قصہ سنا دیا اور پھر مسلمان ہو گیا۔ اپنا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ ایسا مسلمان بن گیا کہ کئی قربانی اسلام کے لیے دیے، کئی مسلمانوں کو بچایا ہے۔ اور پھر اس نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا اور گھر جا کر 1 سال محنت کی اپنے بھتیجوں پر، ہیرا کی بہن پر اور اپنی بیوی پر۔ 1 سال کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اب عبداللہ نے اسلام کے لیے یہ بھی قربانیاں دی کہ اپنی زمینیں، مکانات سب سستی میں فروخت کیا اور اپنے لیے دہلی میں مکان لیا اور وہیں پر رہنے لگا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کے لیے قربانی سے مت ڈرو، اسلام کے لیے قربانی دو۔ اس طرح ہیرا نے جان دی دی اسلام کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور سب گھر والے مسلمان ہو گئے۔ ہیرا کی قربانی کی وجہ سے سب گھر والے جہنم کے آگ سے بچ گئے۔ اس طرح اسلام کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے بچوں کو بھی صحیح تعلیم دو، غلط تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھو۔ اللہ ہمیں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔